ہم خیبر پختونخوا میں جیل اصلاحات کر رہے ہیں کیونکہ قیدیوں کی بھی حقوق ہوتے ہیں، وہ بھی اس معاشرے کا حصہ ہے۔ جو ہمارے چھوٹے چھوٹے جرائم میں لوگ جاتے ہیں جیلوں میں اور وہاں پر ان کے ساتھ رویہ غلط ہوتا ہے تو وہ بڑے مجرم بن کر ہی باہر نکلتے ہیں۔ تو I now have the honor to invite the Honorable Chief Minister of Khyber Pakhtunkhwa to address the conference. بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلے چیف جسٹس سپریم کورٹ میرے اپنی قبیلے سے ان کو تمام جتنی بھی یہاں بیٹے ججز ہیں، وکلاء ہیں، ہمارے فیڈرل منسٹرز، چیف منسٹرز مختلف پروونسز کو کے اور یہاں معزز حاضرین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انتہائی خوشی کی بات ہے، ہم یہاں پر ایک بہترین کام کے لیے سب اکٹھے ہوئے ہیں، جو سپریم کورٹ کی ریفارمز کمیٹی ہیں جن کو آنریبل چیف جسٹس صاحب ہیڈ کر رہے ہیں۔ ہم خیبر پختونخوا میں جیل اصلاحات کر رہے ہیں کیونکہ قیدیوں کی بھی حقوق ہوتے ہیں، وہ بھی اس معاشرے کا حصہ ہے۔ جو ہمارے چھوٹے چھوٹے جرائم میں لوگ جاتے ہیں جیلوں میں اور وہاں پر ان کے ساتھ رویہ غلط ہوتا ہے تو وہ بڑے مجرم بن کر ہی باہر نکلتے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جیلوں میں اصلاحات لائی جائیں اور بہترین اصلاحات ہوں۔ تو اسی حوالے سے ہم خیبر پختونخوا کی حکومت، کیونکہ وہاں پر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہیں، دہشت گرد اریسٹ ہوتے ہیں، وہ بھی ان جیلوں میں ہوتے ہیں، تو جیل کی سیکیورٹی کو ہم نے مستحکم بنایا ہے اور بہترین قسم کی سیکیورٹی دے رہے ہیں تاکہ باقی جو ہمارے قیدی ہیں وہ بھی محفوظ رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے قیدی ہیں ان کے لیے ہم نے جیل میں ہنرمندی کے پروگرام کا انعقاد بھی کیا ہے، وہ ہنر سیکھتے ہیں۔ پھر ان کے لیے وہاں پر انڈسٹری بنائی ہے جو ہمارے پریزنٹ ڈپارٹمنٹ کے انڈر چلتی ہے، تو جو قیدی ہمارے وہاں پر ہنر سیکھتے ہیں وہ وہاں پر مختلف چیزیں بناتے ہیں جو مارکیٹ میں پھر سیل ہوتی ہے اور ان سے جیل میں قید ہو کر بھی پیسے کماتے ہیں اور اپنے فیملیز کے لیے جو ہیں پیسے بیچتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ای وزٹ کی سہولت بھی ان کو دی ہے کہ ایسے قیدی جو یہاں پشاور میں، ڈی آئی خان میں یا مختلف جیلوں میں ہوتے ہیں اور ان کے فیملی ممبرز غریب ہونے کی وجہ سے ان کے پاس وزٹ نہیں کر سکتے، تو ہم نے ای وزٹ کی سہولت وہاں ان کو فراہم کی ہے۔ جیلوں کی ڈیجیٹلائزیشن ہم کر رہے ہیں، شفافیت اور انصاف کے فروغ کے لیے تمام قیدیوں کے ریکارڈ کو پریزن انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم کے ذریعے ڈیجیٹلائز کر دیا گیا ہے۔ مزید برآں اس نظام کو فوجداری نظام انصاف کے دیگر متعلقہ اداروں بالخصوص عدلیہ کے ساتھ بھی منسلک کیا جا رہا ہے تاکہ معلومات کے تبادلے اور مقدمات کی پیروی کے عمل کو مزید مؤثر بنایا جا سکے۔ اس طرح آن لائن پروڈکشن ورچوئل کورٹس وہ بھی بنائی گئی ہیں، جو ہمارے ایسے قیدی ہوتے ہیں جن کے لیے خطرہ ہوتا ہے باہر، تو ان کے لیے ورچوئل کورٹس کا بندوبست بھی کیا گیا ہے اور ماہانہ تقریباً 7500 قیدی اس میں پیش ہوتے ہیں۔ ماڈل انٹرویو رومز ہم نے بنائے ہیں خیبر پختونخوا میں کیونکہ قیدیوں کو باعزت طریقے سے اپنے پیاروں سے ملاقات کی سہولت فراہم کرنے کے لیے جیلوں میں بین الاقوامی معیار کے ملاقاتی کمرے قائم کیے گئے ہیں جہاں لوگ ایک باوقار اور مناسب ماحول میں اپنے عزیزوں سے ملاقات کر سکتے ہیں اور تقریباً روزانہ 800 ملاقاتی مستفید ہوتے ہیں۔ ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹر یہ بہت ضروری ہے کیونکہ وہاں پر ہمارے جو ڈرگ ایڈکٹ ہیں جب ان کو اریسٹ کیا جاتا ہے تو ان کے لیے ہم نے ریہیب سینٹرز بنائے ہیں جیلوں میں اور وہاں پر ان کی بہترین دیکھ بھال ہوتی ہے، تمام تر سہولیات دی جاتی ہیں جس طرح باہر اسپتالوں میں دی جاتی ہے، اور الحمدللہ ابھی تک تقریباً ہم 1614 قیدیوں کا وہاں علاج کر سکے ہیں اور اس کے نتائج جو ہیں مثبت آئے ہیں اور بہت بہترین آئے ہیں اور وہ الحمدللہ معاشرے کا بہترین فرد باہر آ کر نکلا ہے۔ ہم نے خیبر پختونخوا میں تمام قیدیوں کے لیے صحت کی سہولیات، وہاں پر جو ہمارے ہاسپٹلز ہیں جہاں پر
इलाज उनका होता है, उनको भी जदीद आलात दिए हैं, बेहतरीन मेडिसिन दिए हैं, बेहतरीन डॉक्टर्स हैं और वो उनसे मिलते हैं। फिर अगर उससे भी मुतमईन ना हो तो उनको जेल से बाहर अस्पताल में इलाज करने लाते हैं। इंशाल्लाह ये रिफॉर्म्स आगे भी जाएंगी। जिस तरह ये कॉन्फ्रेंस है प्रिजन रिफॉर्म के हवाले से, यहाँ से जो भी सजेशन आएगी इंशाल्लाह ताला उस पर मनो अमल करेंगे। शुक्रिया। I now have the distinct honor to request the Honorable Chief Minister of Balochistan to kindly come forward and address the audience. Auzu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir Rahmanir Rahim. Honorable Chief Justice, Supreme Court of Pakistan, Honorable Judges, Honorable Federal Minister for Law and Justice, fellow Chief Ministers, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It is a privilege to address the National Conference on Prison Reforms. The subject that brings us together speaks to the very conscience of our society, how we treat those who have fallen on the wrong side of the law, and whether we have the courage to believe that people can change. I begin by acknowledging the directions of the Honorable Chief Justice of Pakistan and the National Judicial Policy Making Committee under the National Prison Reforms Action Plan. Balochistan has taken these directions not as a formality, but as a charter for change. One we pursuing with the national United Nations standards, minimum rules for the treatment of prisoners, the Nelson Mandela rules as our benchmark. For too long, our prisons were understood as little more than places of confinement. Today, I'm proudly to say that Balochistan has chosen a different path. A fundamental shift from a custodial model towards a modern correctional service framework focused on rehabilitation, reintegration, and public safety. Prison reforms remains a priority area of our government's justice sector agenda. In close liaison with the Honorable High Court and the Honorable Chief Justice of Balochistan, we are implementing a comprehensive program to strengthen correctional administration across the province. This includes the effective management of 4 central prisons, 8 district prisons, and 22 judicial lockups ranging from Barkhan to Pasni and Jungle Piralizi to Jalmaksi. In line with the directions of the Honorable Chief Justice, practical measures have been initiated to place all judicial lockups under the operational management of the prison department, ensuring professional custody, improved security, enhanced accountability, and better protection of the rights and dignity of persons in detention. We remain committed to working in partnership with the judiciary to build a correctional system that is secure, humane, and fully aligned with the rule of law. This shift is now anchored in law through the Balochistan Prisons and Correctional Services Act 2026, which replaces our outdated colonial area statute and recognizing rehabilitation and reintegration as core objective of imprisonment itself. What we have already delivered, ladies and gentlemen, let me speak not in promises, but in results. Across the 12 prisons of Balochistan, over the last few years, we have put real resources behind reforms. Healthcare, we increased the medicine budget more than 6-fold from rupees 3 million to rupees 20 million, established many labs and dental clinics, expanded the ambulances fleet to 13 and ran TB, HIV, and hepatitis control camps alongside mental health counseling. Infrastructure, Central Prison Gadani has been declared a modern prison under a rupees 1,000 million scheme. New prisons at Loralai, Kila Saifullah, Pashin, and Surab are being added. And a new